وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، آج شعبان المکرم کی 17 تاریخ ہے. ماہ مقدس رمضان المبارک اپنی برکتوں کے ساتھ انتہائی جلد طلوع ہونے والا ہے اور صرف 13 دن ماہ شعبان کے باقی رہ گئے ہیں. عزیزان محترم، ماہ شعبان میں حضور کا کیا طریق عمل تھا اور صحابہ کرام کے کیا طریقے تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ماہ شعبان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں آپ بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، عائشہ، 15ویں شب کو پروردگار عالم آسمان اول پر خصوصی نزول اجلال فرماتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں. آپ خود فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم لوگوں کے جو روزے ازواج مطہرات کے ایام عادت کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے، وہ روزے ہم اسی ماہ شعبان میں رکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ سرکار کثرت سے روزے رکھتے تھے اور عورتوں کی حاجت حضور کو نہیں ہوتی تھی. معزز سامعین، قرآن کریم اللہ کا مقدس کلام ہے. ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو دوشنبے کے دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں اعتکاف فرمائے ہوئے تھے، اور قرآن کی سب سے پہلی جو آیت ہے، سورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں لے کر سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے. پورا قرآن شب قدر میں لوح محفوظ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے اسے لوح محفوظ سے یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد آسمان اول پر ایک مقام ہے بیت العزت، اس مقام پر آپ تشریف لائے اور فرشتوں کو مکمل قرآن کریم لکھوا کر کے مقام بیت العزت پہ رکھ دیا. تو پورا قرآن شب قدر میں
بیت العزت کے مقام پر نازل ہوا، پھر وہاں سے حسب ضرورت 23 سال کے عرصے میں جیسے حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں لاتے رہے۔ معزز سامعین، اللہ کا جو کلام ہے وہ حروف اور اصوات سے پاک ہے۔ جس طرح ہم بولتے ہیں، حرفوں کو جوڑتے ہیں پھر بولتے ہیں، جیسے بس کہنا ہوا تو سین کو بے سے ملانا ہوا تو ہم جوڑتے کہتے ہیں سب۔ ہم معافی ضمیر کے اظہار کے لیے ان حروف اور اصوات کے محتاج ہیں، بغیر اس کے ہم اپنے دل کی بات کو مخاطب کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اللہ کا کلام ہے وہ کلام نفسی ہے، اس میں نہ تو حروف ہیں اور نہ ہی ادائیگی میں کوئی آواز ہے۔ سوال پیدا ہوگا کہ جب اللہ کا کلام حروف و اصوات کے جنس سے نہیں ہے تو جبریل نے سنا کیسے؟ اس کے 2 جواب علماء کرام نے دیا ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے مکمل کلام کو، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، لوح محفوظ پر مکتوب فرما دیا۔ اس طرح حروف ظاہر کہاں ہوئے؟ لوح محفوظ پر، اور ان حروف کو حضرت جبریل علیہ السلام نے یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد بیت العزت کے مقام پر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے فرشتوں کو لکھا کر بیت العزت کے مقام پہ رکھ دیا۔ پھر حسب ضرورت 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ ایک قول علماء کا یہ ہے کہ حروف جو نمودار ہوئے وہ سب سے پہلے لوح محفوظ کے اوپر، اسی کو جبریل نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پہلے بیت العزت کے مقام پر، اور پھر وہاں لکھانے کے بعد حسب ضرورت وہاں سے پھر حضور کی بارگاہ میں لاتے رہے۔ علماء کی دوسری جماعتیں کہتی ہے کہ پروردگار عالم اس بات پہ قادر ہے، جیسے اس نے ہمارے آنکھوں میں دیکھنے کی قوت دی ہے، کانوں میں اس نے سننے کی قوت دی ہے، دماغ میں سمجھنے کی قوت دی ہے، زبان میں بولنے کی قوت بخشا ہے، ایسے ہی وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے کلام کو جبریل کے قلب میں منتقل فرما دے۔ اور جبریل کو پورا یقین ہو گیا کہ ہاں میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا، پھر اسی کو اپنے الفاظ میں لا کر کے بیت العزت کے مقام پر حضرت جبریل نے فرشتوں کو لکھایا۔ ان دونوں قولوں میں فرق یہ ہوا کہ پہلی صورت میں حروف نمودار ہوئے لوح محفوظ پر، اور دوسری صورت میں حروف نمودار ہوئے جناب جبریل علیہ السلام کی زبان پر۔ قرآن بسم اللہ کے بے سے شروع ہوتا ہے۔ جو قرآن کی ترتیب ہے بالکل یہ ترتیب لوح محفوظ کے مطابق ہے، یعنی ہمارے سامنے جو قرآن کا نسخہ موجود ہے بے نہیں یہی ترتیب لوح محفوظ میں بھی ہے۔ قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ کے بے سے ہوتا ہے، والناس کے سین پر قرآن جا کے ختم ہوتا ہے۔ بے کو اگر سین سے ملا دو تو ہوگا بس، اور سین کو اگر بے سے ملا دو تو ہوگا سب، یعنی قرآن ہی بس ہے اور قرآن ہی سب ہے۔ اس لیے بندو قرآن سے عشق پیدا کرو، اس سے محبت پیدا کرو۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ جو دال میں سجا کر اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دو۔ قرآن تو نسخہ شفا ہے، قرآن کے ذریعے جسم کو بھی شفا ملتی ہے، قرآن کے ذریعے روح کو بھی شفا ملتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جسم کے لیے شفا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے بخاری شریف نے ذکر کیا ہے۔ یہ قافلے کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ مجاہدین، یہ اسرت کا دور تھا، کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ نہیں لے جاتے تھے،
جہاں پر شام ہو جاتی تھی تو عرب کے قبیلے کی عادت تھی کہ مہمان اگر اس قبیلے میں اترتا تو پورا قبیلہ اس کی ضیافت خود بخود کرتا، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی، کیونکہ ان کے یہاں ضیافت اور مہمانی کی بہت زیادہ تاکید تھی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر لے کر گزرے تو جس قبیلے کے پاس آپ گزرے تو ان سے ضیافت کا مطالبہ کیا عرب کے دستور کے مطابق۔ ان لوگوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ خالص کافر تھے، یہ خالص مومنین تھے۔ اس وقت اسلام اور کفر کی جنگیں ہو رہی تھیں، انہوں نے کھانے کھلانے سے، مہمان نوازی سے انکار کیا۔ تو حضرت ابو سعید خود نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اس قبیلے اور قوم سے بدتر کوئی شخص نہیں ہے جو مہمانوں کی مہمان نوازی سے انکار کرے، لہذا ہم لوگ یہاں قیام نہیں کریں گے۔ آگے بڑھے، ایک باغ میں انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام فرمایا۔ اب اللہ کی مشیت دیکھیں، حق کو کیسے وہ قوت دیتا ہے۔ رات میں جب یہ لشکر جا کر باغ میں ٹھہر گیا تو اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، درد سے تڑپنے لگا۔ جو سردار تھا قبیلے کا جس نے ضیافت سے انکار کیا تھا، تمام ان کے اطباء، حکماء، جو بھی علاج ان کے پاس میسر ہو سکتا تھا، قبیلے کا وہ سردار تھا، لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد قبیلے کے کچھ لوگوں نے کہا، بھئی مسلمانوں کی جماعت باہر ٹھہری ہوئی ہے، جائیے ان کے سردار سے ملیے، ممکن ہے ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو۔ انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، حضرت ابو سعید خدری جو قافلے سردار تھے ان سے ملاقات کی تو کہا، ہاں ہمارے پاس نسخہ موجود ہے، مگر ہم اس شرط پر تمہارے سردار کا علاج کریں گے کہ تم کو اس پھونک اور جھاڑ کے بدلے میں 30 بکریاں دینی ہوں گی۔ ظاہر وہ مسافر تھے، کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا انہیں۔ کہا اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تمہارے سردار کو شفا مل جائے تو اس کے بدلے میں تم 30 بکریاں دو گے۔ مشکل کام نہیں تھا، اس نے کہا اگر شفا مل جائے تو 30 بکریاں آپ کو دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے جہاں پہ زہریلے جانور نے ڈس کیا تھا وہاں دم کیا، دم کرتے ہی ایک دم وہ تندرست ہو توانا ہو گیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الفاتحہ شفاء لکل داء الا السام، سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ قرآن کی ایک سورت کو آپ نے دیکھا کس طرح وہ جسمانی علاج کرتا ہے۔ ہاں زبان شستہ ہونی چاہیے، حرام کھانے سے بچنا چاہیے، پابند صوم و صلاۃ ہونا چاہیے۔ وہ جس قدر نیک اور پاکیزہ اور پارسا ہوگا جھاڑ پھونک کرنے والا، قرآن کی آیات میں اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور ہمارے بیٹی کی شادی ہے، کچھ عطا فرما دیجئے، دعا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک ڈھیلا اٹھا لو، مٹی کا ڈھیلا لا کر انہوں نے دیا۔ آپ نے اس پر 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھا اور کہا لے جاؤ۔ قل اللہ شریف پڑھ کے دم کر دیا، اور مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ بڑا خوش۔ اب وہ گھر پہنچا، یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہے۔ جمع کیا بہت سارا ڈھیلا اور پڑھ پڑھ کر کے ڈھیلے پہ اس نے دم کرنا۔ گھنٹوں پریشان رہا، سورہ اخلاص پڑھتا رہا، لیکن ڈھیلا تو ڈھیلا ہی تھا۔ تب وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور آپ نے پڑھا ڈھیلا سونا بن گیا، ہم 1 گھنٹے سے مشقت کر رہے لیکن وہ ڈھیلا ڈھیلا ہی۔ تو فرمایا نادان، پہلے دل کو صاف کر، زبان کو شستہ کر، اکل حلال کھا، پھر اللہ پر پورا بھروسہ کر کے اس کے کلام کی تلاوت کر۔ تو نے یہ سمجھا
کہ میں 3 بار دم کرنے سے سونا بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ دل صاف ہو، خدا کی خشیت ہو، زبان شستہ ہو، اکل حلال کھاتا ہو، پابند صوم و صلاۃ ہو، تو جس قدر متقی پرہیزگار ہوگا اللہ تعالیٰ اور اس کے جھاڑ و پھونک میں اتنا ہی زیادہ اثر دے گا۔ اس طرح قرآن جسمانی بیماریوں کی شفا ہے۔ اب 30 بکریاں مل گئی ہیں ابو سعید خدری کو، لیکن اب جھاڑ پھونک کے عوض میں لیا تھا۔ تب صحابہ نے ان سے کہا بھائی اس میں ہمارا بھی حصہ لگاؤ نا، خالی تمہیں مت لے لو، ٹھہرو، ابھی جھاڑ پھونک کے بدلے میں ملا ہے نا، بکریوں کو لے چلو پہلے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں پورے واقعے کا تذکرہ کو، اگر سرکار فرمائیں گے کہ ہاں یہ تمہارے لیے حلال ہے تبھی ہم لوگ کھائیں گے، اور اگر فرمائیں گے نہیں اسے صدقہ کر دو تو ہم اسے صدقہ کر دیں گے۔ یہ لوگ لے کر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار مسکرانے لگے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا تمہیں یہ معلوم کیسے ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک منتر ہے، اس کو پڑھ دینے سے شفا مل جائے گی؟ کہا حضور بس کلام الہی پر بھروسہ کر لیا تھا ہم نے۔ پھر حضور نے مسکرایا اور فرمایا اچھا میرا بھی ایک حصہ اس میں سے مقرر کرو۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جھاڑ پھونک کا معاوضہ لینا شرعاً جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو پیغمبر اسے قبول نہ کرتے اور نہ صحابہ کو اس کے کھانے کی اجازت دیتے۔ تو قرآن نسخہ شفا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی امراض کے لیے بھی۔ ہم نے آپ بیمار ہوئے، اسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کے بیماری کا علاج تجویز کر دیا، نسخہ لکھ دیا فلاں فلاں چیز کھائیے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب اس نسخے کو آپ لے کے آئے اور آپ نے طاق پر نسخہ رکھ دیا، بس آپ کی بیماری دور ہوگی؟ بھائی نسخہ جو ڈاکٹر نے لکھا ہے اور نسخے کو لا کر آپ نے طاق پہ سجا دیا، میں طاق پہ سجا دینے سے تو آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس نسخے کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ آپ دوا خریدیں، اسے کھانے کا طریقہ ڈاکٹر نے بتایا وہ کھائیے، اس میں علاج و پرہیز جو اس نے بتایا وہ کیجیے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم ضرور نسخہ شفا ہے، مگر شفا آپ کو اس سے نہ ملے گی کہ قرآن کو طاق میں سجا کے رکھ دیجیے۔ آپ حیرت کریں گے کہ بعض گھروں میں قرآن کریم طاق پہ رکھا ہوا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، مگر گھر والوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے کلام کو ہم صاف کر دیں، مگر ٹی وی کے کور کو روزانہ صاف کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ تو اللہ کے کلام سے دل لگائیے، وہ اس لیے نہیں آیا کہ اسے طاق پر سجا کے رکھ دیجئے، اسے پڑھیے اور پڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ آپ اس کا ترجمہ سمجھیے۔ خالی الفاظ پڑھیں گے جب بھی آپ کو ثواب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ہم پڑھے لکھے نہیں، تو کیسے پڑھیں؟ آپ پڑھے نہیں تو سن تو سکتے ہیں۔ قرآن کا سننا قرآن کے پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری میں ماہ رمضان میں ایک بار جبریل نے پڑھا اور مصطفیٰ جان رحمت نے سنا، اور ایک مرتبہ سرکار نے پڑھا اور حضرت جبریل نے سنا۔ تو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن سننا تو جانتے ہیں آپ۔ قرآن پڑھنے والے کے بعد بیٹھ جائیے، جو ثواب اس کو ملے گا اس سے کم آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کتنا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر حرف پر 10 نیکی۔ یہ کب ہے؟ جب آپ بغیر وضو کے زبانی قرآن تلاوت کریں، ہر حرف پر 10 نیکی، باوضو پڑھیں تو 25 نیکی، اور اگر اسی قرآن کو نماز میں پڑھیں تو ہر حرف پر 50 نیکی۔ نام عمل قرآن کی تلاوت سے آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف، یعنی اگر الف لام میم آپ نے پڑھ لیا تو گویا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ اس طرح الف لام میم پڑھنے سے آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔
اور اسرار و معارف کے جاننے والے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف تہجی کا اعتبار کیا جائے تو الف جب لکھا جائے گا تو الف لام فے سے مل کر کے الف بنے گا. آپ الف لکھیں گے جب تو الف اور لام و فے ان تینوں کے مجموعے سے جب آپ لکھیں گے تو بنے گا الف. لام لکھیں گے تو لام الف اور میم یہ ہو گیا 3. میم لکھیں گے تو میم یہ ہو گیا 3. صوفیہ اور مشائخ اور اسرار کلام الہی سے واقفین کہتے ہیں کہ اگر حروف تہجی کے اعتبار سے نام کا اعتبار کیا جائے تو محض الف لام میم پڑھنے پر پروردگار عالم آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دے گا. اور 30 یا 90 یعنی اگر پہلی صورت کو لیا جائے تو 30 نیکی ہو گئی. اور حروف تہجی کا لیا جائے تو الف لام میم پڑھنے ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دے گا. جو لوگ کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے ہم ایک عبرتناک ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. عظیم آباد پٹنہ، وہاں سے ایک روزنامہ نکلتا تھا. اس میں ایک کاشتکار اور کسان کا ذکر تھا. بالکل ان پڑھ تھا، جاہل تھا، ایک حرف پڑھنا نہیں جانتا تھا. لیکن جب وہ اپنے کھیتی سے آتا تھا فوراً بیٹھ کر کے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد قرآن کریم کو کھول کے سامنے رکھ لیں اور اپنی شہادت کی انگلی سے یہ اللہ کا فرمان حق ہے، یہ اللہ کا فرمان حق ہے، یہ اللہ کا فرمان حق ہے. پڑھا ہوا تو تھا نہیں، تو ہر سطر پر وہ ایسے انگلی دوڑاتا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے برحق ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے برحق ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے برحق ہے. قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، قرآن کا چھونا بھی عبادت، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن کا چھاپنا بھی عبادت. تو روزنامہ لکھتا ہے کہ اب اس کا یہی طرز عمل تھا ہمیشہ کہ جب وہ کھیت سے آئے تو ہاتھ منہ دھل کر وضو کر کے بیٹھ جائے اور ایک ایک سطر پر شہادت کی انگلی ایسے گھماتا رہے، یہ برحق ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے سچا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے سچا ہے. اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسندیدہ ہو گیا کہ جب اس کا انتقال ہوا اور اسے قبر میں دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر سے مشک کی خوشبو پھوٹنے لگی. اس لیے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. خشیت الہی کے ساتھ قرآن دیکھا، قرآن کی تعظیم کی، قرآن کا ادب کیا، اللہ کو یہی مقبول ہو گیا. اورنگزیب عالمگیر کا بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک بار یہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو جس کمرے میں ان کو آرام کرنا تھا قرآن شریف طاق پہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے سوچا کہ یہ تو ادب کے خلاف ہے کہ اس کمرے میں قرآن شریف موجود ہے، میں پیر پھیلا کے لیٹوں. انہوں نے یہ سوچا لاؤ قرآن شریف کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیں. جب دوسرے کمرے میں رکھ دیا انہوں نے اور پھر لیٹے تو فوراً خیال آیا کہ نہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ اپنے آرام کے لیے قرآن کو ہم دوسرے کمرے میں رکھیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن کو وہیں رکھ دیا جائے جہاں رکھا ہوا تھا اور ہم خود دوسرے کمرے میں جا کے آرام کریں. قرآن کریم کا اتنا ادب کیا انہوں نے. بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، مجدد تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے عالم بھی تھے. لیکن دیکھیے اللہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو قبول جب کر لیتا ہے تو بڑے سے بڑے عمل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. جب ان کا وصال ہو گیا ایک صالح نے خواب دیکھا. اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں بس پوچھو، محض کلام الہی کی ادب کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں جنت میں بے شمار نعمتوں سے نواز دیا. اس لیے قرآن کا دیکھنا، صاف ستھرا رکھنا، چھاپنا، پڑھنا، یہ سب اللہ کی عبادت ہے. اور قرآن سب ہے اور قرآن بس ہے. قرآن کا یہ دعویٰ بھی ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. قرآن ہر چیز کا واضح بیان ہے. آپ یورپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قرآن ہم مسلمانوں کے لیے آیا تھا، اگرچہ وہ ہدایت سبھی کے لیے ہے مگر اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے صرف اہل ایمان ہیں. لیکن عزیزان محترم اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے
اور اردو عربی سے زیادہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو دنیا بھر کے یورپ کے زبانوں میں ملے گی۔ کیا ضرورت تھی ان کو یورپی زبان میں قرآن کا ترجمہ کرتے؟ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کے اسرار و معانی پر غور کیا، قرآن نے جو کائنات کی تھیوری بتائی اس تھیوری کا انہوں نے پریکٹیکل کام کیا، اس پر عمل کرنے لگے، اور دنیا میں آج تمدن یافتہ اور مہذب یافتہ قوم بن کر آسمانوں پہ اڑنے لگے، مریخ پر اپنا کمل ڈالنے لگے، چاند پر انہوں نے اپنی مشین بھیج دی اور وہاں اترے بھی، انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور ہم جس سے پورے طور پہ فائدہ اٹھانے والے تھے، ہم قرآن کو الفاظ اس کے مفہوم و معنی پہ بے غور نہیں کرتے۔ قرآن کے الفاظ پڑھیں گے، اجر و ثواب میں کثرت ہوگی۔ قرآن کا مطالعہ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ کریں گے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پیارا ختم کیجئے، ایک رکوع پڑھیے، مگر مکمل تفسیر اور وضاحت کے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا پروردگار آپ سے کیا کلام فرما رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تم میں کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے کلام کرے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رب کلام ہے؟ فرمایا ہاں، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، جب تم اسے تلاوت کرو گے تو گویا پروردگار عالم تم سے کلام کر رہا ہے، تمہیں کچھ حکم دے رہا ہے کہ باتوں سے تمہیں منع کر رہا ہے۔ زبور ہو یا دیگر آسمانی کتابیں، ان کو سننے کے لیے پرندے، درندے، وحشی جانور حضرت داؤد علیہ السلام کو گھیر لیتے تھے جب وہ زبور مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا اعجاز تھا۔ مگر قرآن ایک ایسا اللہ کا کلام ہے جو ساری کتابوں سے افضل ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر، وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا میرے قریب بندھا ہوا تھا، جیسے میں نے تلاوت قرآن شروع کیا وہ بھجکنے لگا، پریشان ہونے لگا، مضطرب ہونے لگا۔ فرماتے میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، اس نے بھجکنا بند کر دیا۔ پھر میں نے قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا، پھر وہ بھجکنے لگا، چکرانے لگا۔ قریب ہی میرا بچہ تھا جو تخت پر لیٹا ہوا تھا، مجھے خوف ہو گیا کہیں یہ گھوڑا اسے روند نہ دے، تو فرماتے ہیں کہ قرآن کو بند کر کے میں آنگن میں آیا، اور جب میں نے آسمان پر نظر دوڑایا تو میں نے کیا دیکھا؟ ابر کے اندر بڑی تیز روشنیاں ہیں، بتی کی طرح، بلب کی طرح جو جل رہے ہیں۔ میں نے آسمان پہ نظر اٹھایا اور ان کو جلتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے دن میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یہ واقعہ پیش آیا، اور نے دیکھا کہ ابر کے اندر سے روشنیاں اور دیے جل رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے نا تو فرشتے اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے رہتے اور لوگوں کو نظروں سے وہ اوجھل بھی نہیں ہوتے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کی لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر کے قرآن کریم جو کلام الہی ہے اسے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم، کلام الہی سے عشق پیدا کیجیے، محبت پیدا کیجیے، اس کے ترجمے اور تشریح کو قاعدے سے پڑھ کر اپنی زندگی کو اس پر ڈھالیے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے جسم کو بھی شفا ملے گی اور آپ کے روح کو بھی شفا ملے گی۔ آقا فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ شفاء لکل داء الا الصوم۔ ایک صحابی آئے، آج ہر آدمی پریشان ہے، اس میں برکت نہیں، اتنا کماتے ہیں سب گھٹ جاتا ہے، کچھ بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، بچے بہت پریشان حال ہے، سرکار کوئی دعا فرما دیجیے یا بتا دیجیے میں پڑھوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہو اگر کوئی گھر میں موجود ہے تو اس کو سلام کرو، بیوی ہے اس کو سلام کرو، بیٹا ہے اس کو سلام کرو، بھائی ہے اس کو سلام کرو، ماں باپ ان کو سلام کرو۔ اگر گھر میں کوئی موجود ہے اسے سلام کرو، اور اگر کوئی موجود نہ ہو تو میرا تصور کر کے سلام کرو۔
السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تصور کر کے سلام کرو اور 3 مرتبہ کو اللہ شریف پڑھ لو، بس 3 مرتبہ. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا تو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، اللہ نے مجھے اتنا کشائش کے ساتھ رزق دے دیا کہ میں اپنے پڑوسیوں کو بانٹنے لگا. عزیزان محترم، ہمارے پاس اللہ کا مقدس کلام ہے. انشاءاللہ بقیہ دلائل آئندہ جمعے کو جن حضرات کے سنتیں باقی ہیں سنت ادا فرمائیں.